بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات سامعین کرام، آپ کو یہ معلوم ہے کہ سورۃ الرحمن میں زیادہ تر اللہ کی نعمتوں کا، جنت میں ملنے والی اللہ کی طرف سے داد دہش کا تذکرہ ہے۔ یہاں جنتیوں کے تعلق سے ہے کہ جو اللہ کے مقربین خاص ہوں گے، جو اخص الخاص حضرات ہوں گے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے لیے 2 جنتیں ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور اسی طرح اسی صورت کے اندر 2 اور جنتوں کا تذکرہ ہے، اور ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس کے سوا 2 جنتیں اور ہیں، اور اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ احادیث کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، در منصور کی روایت میں ہے کہ جنتان من ذهب للمقربین وجنتان من ورق لاصحاب الیمین، یعنی سونے کی 2 جنتیں ہیں، وہ اللہ کے خاص مقرب بندوں کے لیے ہیں، اور جو چاندی کی 2 جنتیں ہیں وہ اصحاب الیمین، یعنی ان سے نیچے درجے والے مومن و ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیٹیگری ہے، ایمان میں سب برابر، نیک اعمال میں برابر، لیکن ان اعمال میں کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو دوسرے نہیں کر سکے یا کچھ لوگ کیے اور اس سے اپنے درجات کو بلند کر لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بلند درجے والوں کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس جنتان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہ دونوں جنتیں ہیں۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، پھر اس کا بھی تذکرہ آیا ہے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں العینان التی تجریان خیر من نضاختان، وہ دونوں چشمے، پانی کے دو چشمے جو تجریان ہیں، بہہ رہی ہیں، وہ پانی کے 2 چشمے جو بہہ رہے ہیں یہ بہتر ہے نضاختان، ابلنے والے چشموں سے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جس چشمے کے اندر دور دراز تک بہنے کی صفات ہو، اس کے اندر ابال کی بھی صفات ہوگی۔ جو صرف ابلنے والا ہو وہ چشمہ بہنے والے چشموں کے مقابلے میں کم درجے کے سمجھے جاتے ہیں۔ یہی حال یہاں جنتوں کا ہے۔ اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے سورہ واقعہ، اس کے اندر اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ان سب کا تذکرہ ہے۔ وہاں درجے بدرجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال کے حساب سے تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وہ مومنین جنہوں نے اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور جن لوگوں نے نہیں جہاد کیا، ان دونوں کے درجات الگ الگ ہوں گے۔ اللہ نے ان مومنوں کے درجے جو اپنے
مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، ان کے درجات اللہ نے بہت بلند فرمائے ہیں اور آخرت میں ان کو عطا کیے جائیں گے۔ یہاں جنتوں کے سلسلے میں یہی بات سمجھ لینی کافی ہے۔ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں؟ ذواتا افنان، بہت سی ڈالوں والیاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں دو بہتے ہوئے چشمے، جاری چشمے ہوں گے۔ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں؟ متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وہ اپنے بچھونوں پہ یعنی اپنے بستروں پر جو اونچے اونچے ہوں گے، گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور موٹی ریشم کی چادریں اور قالین ان کے اوپر بچھائے گئے ہوں گے، اور وہ سب ان کے پاس میوے اتنے قریب ترین ہوں گے کہ جس کو چاہیں گے آسانی سے وہ چن لیں گے۔ اور اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان میں جنتوں میں ایسی نیشی نگاہیں والیاں حوریں ہوں گی جن کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، سفیدی کی جگہ بالکل سفیدی، اس میں ہلکی سی لالی، اور کالا جو حصہ ہے وہ بالکل کالا، بڑی بڑی آنکھوں والی، پیشانی چوڑی، خوبصورت۔ خدا کہتا ہے کہ وہ ایسی ہوں گی کہ شرم کے مارے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یعنی شرمیلی ہوں گی، اور کسی انسان نے اور کسی جنات نے اس کو ٹچ تک نہیں کیا ہوگا۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ انسانی خواتین کے اوپر بسا اوقات برے قسم کے جناتوں کا دخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان خواتین کو، ان حوروں کو، ان جنوں کے لمس سے، ٹچ کرنے سے، چھونے سے بھی کہیں دور رکھا ہوگا، اور وہ صرف نیک انسانوں کے لیے، یعنی وائٹ ورجن لیڈیز ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، جیسے کہ وہ یاقوت ہوں، مونگے ہوں، اور جیسے کہ وہ یاقوت پتھر ہوں، لعل و گوہر ہوں، اور مونگا ہوں، یعنی جس طرح ان چیزوں کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور اس کی صفائی اور خوش رنگی بہت مشہور ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن پاک کی تشبیہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جنتی حوروں کے صفائے ابدان کا یہ عالم ہوگا، اتنی خوبصورت بدن کی وہ مالک ہوگی کہ اس کی پنڈلی کا مغز اس طرح نظر آئے گا جس طرح آب گینے کی سراہی میں شراب سرخ شراب نظر آتی ہے۔ آب گینے کی سراہی ہو، اس میں لال رنگ کی شراب رکھی گئی ہو، اور دور سے وہ نظر آتی ہو، اس طرح ان کی پنڈلیوں کے اندر کے جو مغز ہوں گے وہ مغز نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی عورتیں اگر آسمان کی بلندی سے زمین کی طرف جھانک دیں تو ان کے چہرے کی روشنی سے پورا عالم جگمگا جائے گا، روشن اور منور ہو جائے گا۔ ایسی خوبصورت بیویاں ہم عمر ہوں گی، ہم شکل خوبصورت ہوں گی، وہ جنتی کو عطا کی جائیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نیکی کا بدلہ کیا ہے سوائے نیکی کے، یعنی احسان کرو دریا میں ڈالو، نیکی کرو دریا میں ڈالو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر اور بہترین بدلہ پاؤ۔ جو انسان نیکیاں کرتا ہے، احسان کرتا ہے، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی نیکی کا بدلہ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، یا دنیا میں عطا فرمائے یا آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اور کبھی بھی نیکیاں اور احسان بیکار نہیں جاتی، کسی پریشانی کے موقع پر وہ نیکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور انسان کی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ اور دو جنتیں ہیں، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا، اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ جنتان من ورق لأصحاب الیمین، یعنی جو بہت اونچے درجے والے مومن ہوں گے ان سے نیچے درجے والے مومن کے لیے یہ چاندی کی دو جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِي مُدْهَامَّتَانِ، وہ جنتیں نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہوں گی، یعنی جب بہت زیادہ ہراپن کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہ سیاہی کالے کی طرف چلی جاتی ہے، اور یہ اس کی خوبصورتی کی طرف اشارہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان کے اندر، یعنی یہ دو اس سے نچلے درجے کی جنتیں ہیں، اس کے اندر دو چھلکتے ہوئے ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بہنے والا چشمہ ابلنے والے چشمے سے بہتر درجے کا ہوتا ہے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان دونوں کے اندر میوے ہیں، کھجور ہیں اور انار ہیں، یعنی طرح طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں چن چن کر رکھ دی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس کے اندر نیک سیرت، نیک طبیعت، خوبصورت عورتیں ہوں گی جو بہت ہی خوبصورت، بھلی، اچھی معلوم ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ جنتی جب اپنے خادمہ کو، جو حوروں کی خادمہ ہوں گی، اس کو دیکھے گا تو وہ سالوں اس کے بدن سے چپک کر لگا رہے گا، اور اس کو ہی حور اور اپنی بیوی تصور کرے گا۔ وہ جنتی جو کسی وجہ سے دھوکے سے دوزخ میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے، جب خادمہ کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہوگا تو اصل حوروں کے ساتھ، جو ان کی بیوی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشی ہیں، یعنی حوریں خیمے کے اندر اور پردہ نشی، یعنی اعلیٰ درجے کی نیک سیرت اور نیک طبیعت، نیک عادت، نیک خصلت کی طرف اشارہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی پردہ اور عفت و پاک دامنی کی طرف اشارہ قرآن یہ کر رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب وہ آسمان کی طرف سے اگر اپنے چہرے کو نکال لیں زمین کی طرف تو پوری کائنات روشن و منور ہو جائیں اور خوشبوؤں سے بھر جائیں، اور ان کے خیمے موتی اور زبرجد کے ہوں گے، اور ان کے شوہر جنت میں عیش کریں گے۔ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، وہی مضمون جو اس سے پہلے آیا تھا کہ ان کو کوئی ہاتھ انسان یا جنات کسی نے نہیں لگایا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان،
یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز بچھونوں پر اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر، نقش و نگار بھی بنا ہوا ہو، خوبصورت بھی ہو، گدے بھی ہوں اور سبز بچھونا بھی ہو، پھول بیل بوٹے بھی اس کے اوپر بنے ہوئے ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے ایسی جگہوں پر جب مومنین اور جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ ایک مزہ ہی الگ ہوگا، وہ ایک کیفیت ہی الگ ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، وہ بہت ہی بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، بلندی والا ہے، شان اور رتبہ رکھنے والا ہے، جو ایک ایک ذرے کا رب ہے۔ لہذا اے انسانوں، تم اس رحمان کی اور اس بزرگی والے، برتر نام والے، عظمت والے، اسماء رکھنے والے خدا کی عبادت کرو اور اس کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم